یونیورسٹی میں معمول کے مطابق ہلچل تھی۔ معروق دوڑتی ہوئی کلاس تک پہنچی۔ وہ آج پھر سے لیٹ ہو گئی تھی، مگر کلاس میں پہنچ کر اس نے شکر کی سانس لی کہ ابھی تک سر لیکچر دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اپنی دوست امائمہ کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اوفو معروق، تم آج پھر سے لیٹ آئی ہو۔ تمہیں پتا ہے نا کہ اگر سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو تمہاری پھر سے اچھی خاصی کلاس لگ جانی تھی۔ معروق نے معذرت خواہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یار میں کیا کروں، تم جانتی تو ہو سب کچھ۔ معروق کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی تھی اور امائمہ بھی اس بات پر خاموش ہو گئی۔ لڑکوں کی قطار میں بیٹھے اس شخص کی نگاہیں مسلسل معروق کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ریان سکندر تھا، شہر کے مشہور و معروف بزنس مین سکندر علی کا بیٹا۔ یونیورسٹی میں اس کا تیسرا دن تھا جب اس نے معروق کو دیکھا تھا۔ گھنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، گہری سرمئی آنکھیں، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، بلا شبہ وہ حسن کا شاہکار تھی۔ تو دوسری طرف ریان سکندر بھی تمام لڑکوں میں وجاہت میں سب سے بڑھ کر تھا، مگر ریان سکندر نے جس چیز پر دل ہارا تھا وہ اس کا حسن نہیں بلکہ اس کی معصومیت تھی۔ نہ جانے ہمیشہ سے وہ لڑکی کلاس میں لیٹ ہی کیوں پہنچتی تھی، اور ریان نے جب سے اسے دیکھا تھا وہ اسی طرح ہڑبڑا کر روز کلاس میں داخل ہوتی۔ کبھی تو اس کی سر سے کلاس لگ جاتی اور کبھی کبھی اس کی قسمت اس کا ساتھ دے جاتی اور سر کلاس میں لیٹ آتے۔ وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب سر کلاس میں داخل ہوئے اور اس نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے لیکچر پر فوکس کیے۔ یونیورسٹی میں معمول کا دن گزارنے کے بعد معروق نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، اس کی چاچی کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں تو آپ سے کہتی رہی ہوں کہ اس لڑکی کو اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخل نہ کرواؤ، اور اب آپ خرچہ دینے کے لیے رو رہے ہیں۔ مگر نہیں، آپ پر تو اپنے مرحوم بھائی کی محبت کا بھوت ایسا سوار ہے کہ اس کی بیٹی کو آپ نے پھولوں کی سیج پر ہی رکھنا ہے، خود چاہے حلق میں کانٹے چبھے رہے۔ زرینہ آج پھر سے اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اور ہمیشہ لڑائی کا رخ معروق کی یونیورسٹی اور پڑھائی پر ختم ہوتا تھا۔ بس زرینہ، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ اس میں معروق کی پڑھائی کہاں سے آ گئی؟ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس کے بابا اس کے لیے جو پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں انہی میں سے میں نے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا تھا، اور وہ اس کا جائز حق تھا جو میں نے اسے دیا ہے۔ اور اس منتھ میں میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ دن آفس نہیں جا سکا، اس لیے تنخواہ کم ملی ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں جیسے تیسے کر کے مر جاؤں مگر تمہیں تنخواہ پوری لا کر دوں؟ راشد صاحب بھی بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ معروق نے ایک سہمی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ زرینہ بیگم بھی اپنے شوہر کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ معروق جلدی سے بیگ اور کتابیں کمرے میں رکھ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے تک وہ کچن میں مصروف رہی۔ کھانا بنانے کے بعد کھا کر اور برتن دھو کر وہ واپس کمرے میں آئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے احساس نہ ہوا کہ کب تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کے 5 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی جب اس کی چچی دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے لڑکی، اٹھ جاؤ، تمہاری تو نیند پوری نہیں ہو رہی، شام ہو گئی ہے اور ابھی تک اپنے کمرے میں گھسی ہوئی ہو۔ معروق ان کی تیز آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چچی مزید اسے کچھ دیر صلواتیں سنانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ معروق تیزی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو چچی صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ معروق کو دیکھ کر انہوں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ معروق چپ چاپ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے چھری لے کر سبزی بنانے لگی۔ سبزی بنانے کے بعد وہ کچن میں جا رہی تھی جب اس کی نظر بیرونی دروازے سے آتے حامد پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں فروٹ لیے گھر میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی وہ معروق کے ہاتھ میں تھما دیے۔ انہیں دھو کر فریج میں رکھ دینا۔ معروق کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ہدایت کی۔ معروق نے جلدی سے نظریں جھکائی اور فروٹ لے کر کچن میں چلی گئی۔ اس کی چچی کی تیکھی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا اور وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی۔ حامد کی دلچسپی روز بروز معروق میں بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا لہجہ معروق کے ساتھ مزید سنگین ہو گیا تھا۔ معروق کے والدین کی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے چچا چچی کے گھر کی مقیم تھی۔ اس کے چچا بے حد نرم دل اور نیک انسان تھے، اس لیے انہیں معروق کو اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر زرینہ چچی کو وہ ہمیشہ سے ہی ایک فالتو کا بوجھ لگی تھی۔ حالانکہ معروق کے بابا اپنے بھائی کی نسبت بے حد اچھی جاب پر تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی ساری جمع پونجی اور جائیداد معروق کی ہو گئی تھی۔
اس گھر میں معروف کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا اس کے چچا کا، مگر زرینہ بیگم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ معروف کو کلائی سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے، اور پھر اب تو ان کا جوان بیٹا اس کی محبت میں پاگل ہونے لگا تھا، اور ان سے یہ ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مغرب کے بعد تک معروف کچن میں مصروف رہی، اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے چھت پر چلی گئی۔ کھانا بناتے ہوئے وہ نہ جانے کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، جب دودھ ابل کر چولہے پر گر گیا، اور اسی بات پر چچی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لگا لی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے ہر وقت منحوس ماری۔ چچی کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے پہنچتے ہوئے گہری سانس کری، جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حامد سیڑھیاں چڑھتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے معروف کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا، مگر معروف نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو وہ پھر سے تماشا کھڑا کر دیں گی۔ حامد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تو تم ڈرتی ہو ان سے؟ معروف کو لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ اس نے استہزائیہ ہنستے ہوئے منہ پھیر لیا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ارے یار، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر امی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ پلیز حامد، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حامد نے ہمیشہ ہی اسے یہ بات شرارتی انداز میں کہی تھی، اسی لیے وہ اسے مذاق ہی سمجھتی تھی۔ معروف، حامد نے گہری آواز میں اس سے پکارا، تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ میں واقعی سچ کہتا ہوں کہ مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے تم سے محبت ہے معروف، اس دن سے جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ حامد ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ معروف اس کے بدلتے لہجے پر حیران رہ گئی۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا اگر چچی نے سن لیا؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، حامد نے اسے ٹوکا، یار کیا تم ہر وقت چچی چچی لگائے رکھتی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور یہی تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ پھر میرے پاس اختیار ہوگا اور میں تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنے دوں گا کسی کو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حامد واقعی بے حد سنجیدہ تھا۔ معروف ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، اور وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جانے ہی لگی تھی جب حامد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے اس بات کا ابھی جواب چاہیے معروف، ہاں یا نہیں۔ میں کتنے سالوں سے تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اسے محض ایک مذاق سمجھ رہی ہو۔ یہ کیا حرکت ہے حامد؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ حامد نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہرگز بھی نہیں، جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دے دیتی میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ معروف ایک دم سے گھبرائی۔ اسے خوف آ رہا تھا کہ اگر چچی چھت پر آ گئی اور انہوں نے اسے حامد کے اس قدر قریب دیکھ لیا تو وہ مزید کوئی قیامت کھڑی کر دیں گی۔ حامد، میرا ہاتھ چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے جواب دو۔ حامد گہرے لہجے میں کہتا ہوا اس کے وجود پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتا، معروف نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہارے وعدے جھوٹ نکلے تو پھر میں تمہاری محبت پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے سیڑھیاں اترتی چھت سے چلی گئی۔ حامد کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگلے روز جب حامد نے اس بات کا ذکر کیا تو جیسے قیامت ہی آ گئی۔ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ معروف کو قتل کر دے۔ وہی ہوا تھا جس بات کا انہیں ڈر تھا۔ تم ہوش میں تو ہو حامد؟ تم یہ کیا بک رہے ہو؟ تم اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آخر ایسا بھی کیا نظر آ گیا تمہیں اس جادوگرنی میں؟ حامد نے اپنی ماں کی بات کو ٹوکا۔ امی، وہ جادوگرنی ہرگز بھی نہیں ہے، اور میں اس سے اب سے محبت نہیں کرتا بلکہ بچپن سے محبت کرتا آ رہا ہوں، اور میں شادی کروں گا تو صرف معروف سے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرینہ بیگم اس کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی۔ تو تم اب اپنی ماں کے خلاف جاؤ گے؟ ہاں، اس معمولی سی لڑکی کے لیے؟ زرینہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ امی، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی پسند ہے، نہ جانے آپ کو اس میں کیا عیب نظر آتے ہیں۔ سارا دن تو وہ گھر سنبھالتی ہے، یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد آپ کی ہر کام میں ہیلپ کرواتی ہے، اور پھر بھی آپ کو اس میں خامیاں نظر آتی ہیں۔ حامد نے آج پہلی بار اپنی امی کو آئینہ دکھایا تھا۔ زرینہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے راشد صاحب بھی گھر پر ہی تھے۔
وہ ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے حامد، ریلیکس ہو جاؤ، بیٹا بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مگر حامد کوئی بھی بات سنے بغیر تنفن کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ زرینہ بیگم بیٹھ کر آہیں بھرنے لگی۔ ہائے میرا بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ جادوگرنی ایک دن اسے اپنے قابو میں کر لے گی۔ راشد صاحب نے زرینہ کو ٹوکا۔ زرینہ، تم آخر بولنے سے پہلے سوچتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں تم اس معصوم بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہو؟ اور اب اگر حامد نے اسے پسند کر لیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے، اب آپ بھی اس کا ساتھ دیجیے، آپ کو تو بس موقع چاہیے مجھے باتیں سنانے کا۔ زرینہ بیگم منہ بناتے ہوئے اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ راشد صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے نیوز پیپر اٹھا لیے۔ معروف کب سے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے اور وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے آج شدت سے اپنے والدین کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتے تو وہ اس قدر ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ گھر میں اس دن ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ محلے بھر کی عورتیں آ کر جھانک رہی تھی، کچھ مبارکباد دینے کے بہانے، کچھ جلتی آنکھوں سے صرف تماشا دیکھنے۔ زرینہ چچی کے چہرے پر وہی تلخی اور زہر گھلا ہوا غصہ تھا جو انہوں نے پہلے دن سے معروف کے لیے اپنے دل میں پالا تھا۔ شام ڈھلے جب مولوی صاحب آئے تو سب کے سامنے کاغذ پر سیاہ روشنائی کے چند لفظوں نے دونوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے باندھ دی۔ نکاح کے موقع پر معروف سفید اور ہلکے سنہری رنگ کے جوڑے میں بالکل پریوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے سائے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ پہلی بار خود کو اس گھر میں بوجھ نہیں بلکہ کسی کی ذمہ داری کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس کا نام پکارا اور قبول ہے کا سوال کیا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ یہی دو لفظ اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے گئے۔ زرینہ بیگم کا چہرہ البتہ آج بھی زہر میں بجھا ہوا تھا۔ وہ نکاح کے دوران کئی بار بڑبڑائی، جادو کر دیا ہے اس نے، ورنہ میرا بیٹا اتنا ضدی کب تھا؟ لیکن بیٹے کی آنکھوں میں اپنی محبوبہ کے لیے محبت دیکھ کر ان کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اگر ایک بار فیصلہ دے دیا تو پھر اس کے سامنے کچھ بولنے کا فائدہ نہیں۔ شادی کے بعد گھر میں کچھ دن رونق سی رہی۔ محلے کی عورتیں مبارکباد دیتی، کچھ حسد کے مارے یہ کہتی کہ کتنی خوش نصیب ہے کہ یتیم ہو کر بھی اتنا محبت کرنے والا شوہر مل گیا، تو کچھ دل ہی دل میں دعا دیتی کہ اللہ اس سے سکون دے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ معروف کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ وہ جو ہمیشہ چچی کی جھٹکیاں سنتی رہی، اب اسے پہلی بار شوہر کی توجہ اور محبت نصیب ہو رہی تھی۔ حامد واقعی اسے چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی رات سب سے پہلے اسے اسی بات کا یقین دلایا تھا کہ اب تم اس گھر میں صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری عزت بھی ہو۔ کوئی تمہیں کچھ کہے گا تو میرے سامنے جواب دے گا، جسے سن کر معروف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چند دن بعد جب ولیمے کی تقریب بھی ختم ہو گئی تو زندگی اپنی معمول کی رفتار پر آ گئی۔ حامد صبح دفتر کے لیے نکلتا اور معروف کو ہمیشہ کہتا کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے فون کر دینا، میں لے آؤں گا۔ اس کے برعکس چچی کا رویہ دن بدن کروا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سامنے تو خاموش رہتی مگر اکیلے میں تانے ضرور کستی۔ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں تم ہمارے گھر آئی تھی، دیکھنا یہ سکون زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ معروف ہر بار خاموشی سے یہ جملہ سہ لیتی مگر حامد کو کچھ بھی نہ بتاتی۔ اس کے لیے حامد کی محبت اور توجہ ہی کافی تھی۔ دوسری طرف ریان سکندر معروف کے مسلسل یونیورسٹی نہ آنے پر پریشان تھا۔ آج بھی اس نے کلاس میں قدم رکھا تو معروف کو غائب پا کر اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ سر لیکچر لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوتے وہ امائمہ کے پاس جا بیٹھا۔ امائمہ اسے اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں امائمہ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا تمہیں معروف کی کوئی خبر ہے؟ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ امائمہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، اس نے مجھے بھی اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا۔ کیوں خیریت ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریان سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا مگر پھر اس نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ ارے نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ ہماری کلاس فیلو ہے نا اور کافی دنوں سے غائب ہے تو میں نے سوچا خیر خیریت معلوم کر لوں۔ امائمہ نے کچھ سوچتے ہوئے اسوات میں سر ہلایا۔ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، بس ایک دم سے ہی یہ سب ہوا۔ اس کا کزن اسے پسند کرتا تھا اور اس نے اسے پرپوز کر دیا جس پر اس نے انکار نہیں کیا اور ان کی شادی ہو گئی۔
امائمہ نے یہ بات مکمل نارمل طور پر کہی تھی، مگر ریان جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزری۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو گہری سانس بھرتے ہوئے پیچھے دھکیلا۔ جو بھی تھا، بہرحال وہ مرد تھا اور کسی بھی قیمت پر رونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ابھی تک حیرت اور غم کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ جس لڑکی کو اس نے شدت سے چاہا تھا، وہ خاموشی سے کسی اور کی ہو گئی تھی، اور وہ اس بات سے بھی انجان رہا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے پتہ ہی نہ چلا۔ 2 سال گزر چکے تھے ان کی شادی کو، مگر ابھی تک مارو کی گود خالی تھی۔ زرینہ چچی کبھی نہ کبھی اسے اس بات پر بھی تانے دے دیا کرتی تھی، مگر وہ خاموشی سے سہ جاتی۔ آج بھی حامد کے آفس جاتے ہی وہ ذرا سی بات کو بہانہ بنا کر شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی جب میرے بیٹے نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تو اسے کہتی تھی کہ اس لڑکی سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مگر مجال ہے جو میری بات اسے سمجھ میں آ جائے۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے تو نے اس پر۔ زرینہ چچی مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے نازک سے دل پر اپنے تانوں کے نشتر چلا رہی تھی۔ ماروک اب صبر کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ کتنی مشکل سے حامد سے شادی کے بعد اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا؟ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ چچی کی جلی گٹی سننے کے بعد کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شام کو حامد کے گھر آتے ہی اس نے ضد شروع کر دی۔ حامد پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، کیا پتا کوئی نہ کوئی امید ہو۔ حامد نے بے بسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماروک، تم کیوں خود کو نامکمل محسوس کرتی ہو؟ ہاں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور پھر جب تک اللہ پاک کی مرضی نہیں ہوگی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ ماروک نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کچھ بھی، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جانا ہے۔ حامد اس کی ضد دے کر حیران رہ گیا۔ کیا تمہیں امی نے کچھ کہا ہے؟ ماروک نے فوراً اپنا چہرہ موڑا۔ ان کے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرے خیال سے وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس۔ حامد نے ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماروک یار، تم یہ کیسی نا امیدی کی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو اتنی مضبوط ہو نا، تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حامد کے لہجے سے دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ ماروک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حامد، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا، پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ویسے بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کیا پتا اس بار کوئی نہ کوئی خوشخبری مل ہی جائے۔ حامد نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاتا ہوں، مگر تم پریشان مت ہو، اس طرح رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے آنسو مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے محبت سے ماروک کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس نکل گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، مگر ماروک کی ضد پر وہ اسے ابھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ مکمل چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے پھر سے ہمیشہ کی طرح وہی بات دہرائی۔ دیکھیے، آپ دونوں کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں، مگر جب تک اللہ پاک نہیں چاہتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ بس دعا کیجیے۔ حامد نے پریشانی سے ماروک کے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ ماروک خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ حامد کو اس کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ آخر وہ اسے کس طرح نارمل کرے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دھیان ہی نہ رہا۔ اچانک ہی ایک موڑ مڑتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرائی اور ان دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں حامد کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ مارو کو گہری چوٹیں لگی، مگر اس کی جان بچ گئی۔ ہسپتال میں آنکھ کھلنے پر جب اسے حامد کی موت کی خبر ملی تو اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ حامد کی وفات کے بعد تو جیسے اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا واحد سہارا، محبت کرنے والا شوہر بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ حامد کی وفات کو کچھ دن ہی گزرے تھے جب چچی کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ راشد صاحب بھی بے حد خاموش ہو کے رہ گئے تھے۔ جوان بیٹے کی موت نے انہیں بھی اندر تک توڑ دیا تھا۔ معمول کے مطابق ایک صبح وہ دفتر کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ زرینہ چچی ہامتے ہوئے مارو کے کمرے میں پہنچی۔ ماروک بے جان سا وجود لیے بیڈ پر بیٹھی مسلسل فرش کو گھور رہی تھی۔ زرینہ چچی اس کے سر پر آ پہنچی۔ منحوس لڑکی، تمہاری بری قسمت میرے بیٹے کو کھا گئی۔
نہ تو اس سے رات کے وقت ہاسپٹل جانے کی ضد کرتی، نہ ہی وہ اس دنیا سے جاتا۔ اور اب تم یہاں سے دفع ہوگی، نکل جا میرے گھر سے، اور دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت مت کرنا۔ زرینہ چچی اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آئی تھی۔ معروف نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ رو ہی پڑی تھی۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ یا مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زرینہ چچی نے اسے گھر سے باہر دھکا دیا اور خبردار، جو تم نے دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی جرت کی، میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کروں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تو یہاں سے چلی جا۔ زرینہ چچی کے لہجے میں سالوں کی نفرت چھلک رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ مارو کے منہ پر بند کر دیا۔ ماروک آنکھوں میں آنسو لیے، بے جان وجود لیے سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد بھی آخر وہ کیسے زندہ ہے۔ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی اور وہ ننگے پاؤں ہر چیز سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ پہنچی۔ اسے اپنے آس پاس کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ مین روڈ کے بیچوں بیچ چلی آئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جب ایک گاڑی تیز رفتاری سے اس کی طرف آتے ہوئے ٹکرائی اور وہ دور سڑک پر جا گئی۔ معروف کی شادی کے بعد ریان سکندر نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا، مگر اسے آج تک نہیں بھلا پایا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ، اس کی چمکتی آنکھیں، کچھ بھی تو نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اکثر راتوں کو کسی کلب میں چلا جاتا یا پھر کبھی گھومنے کے لیے دوسرے علاقوں میں چلا جاتا، مگر اس کا دل کسی بھی چیز میں نہ لگا۔ بالآخر وقت گزرنے کے ساتھ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں آج بھی معروف کی محبت قید تھی۔ بے دہانی سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ کر ٹکرائی۔ اس نے فوراً گاڑی کی بریک لگائی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف لپکا۔ وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا، اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ وہ 2 سال بعد اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی حالت، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ معروف کے سر سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ریان سکندر نے اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لا کر لٹایا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی معروف کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا اور وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے باہر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے۔ معروف اس حال تک کیسے پہنچی؟ اس کی تو شادی ہو چکی تھی، پھر اب یہ اس حال میں سڑکوں پر کیا کر رہی تھی؟ ریان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جس لڑکی سے اس نے اتنی محبت کی، وہ اسے کیسے قسمت کے بھروسے پر چھوڑ کر اس سے بے خبر ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکلی تو وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ لڑکی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ آپ انہیں بروقت ہاسپٹل لے آئے ہیں، اس لیے خون زیادہ نہیں بہا۔ ہم نے سٹیچز لگا دیے ہیں، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ریان سکندر نے سکون کی سانس بھری اور دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب معروف کو ہوش آیا تو وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ معروف بے جان نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے نگاہوں کا رخ اس طرف پھیرا، مگر اپنے سامنے کھڑے شخص کو وہ ایک لمحے کے لیے پہچان ہی نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت صاف چھلک رہی تھی۔ ریان سکندر اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو معروف؟ معروف نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کون؟ ریان سکندر کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ واضح ہوئی۔ تم شاید مجھے بھول گئی ہو، میں ریان سکندر ہوں، ہم یونیورسٹی میں ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ معروف نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا اور پھر ایک دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوا۔ یونیورسٹی کے وہ دن اور لڑکوں کی قطار میں بیٹھا ہوا وہ وجاہت کا شاہکار مرد۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے پہچان گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میں ہاسپٹل کیسے آئی؟ وہ مسلسل اپنے سر کو دباتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ مت ڈالو، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ ریان سکندر نے اسے اس طرح الجھتے دیکھ کر جلدی سے وضاحت کی۔ معروف ابھی تک حیران تھی۔ اس کے بعد ریان سکندر نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ اس کی گاڑی سے ٹکرائی۔ اس کے بتاتے ہی معروف کو یاد آنے لگا
اس کی چچی کا ظالمانہ رویہ، حامد کی موت، سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ریان سکندر اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ معروف، کیا ہوا ہے؟ تم ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو اگر کوئی بات ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو۔ معروف نے ایک بنجر نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے دل کا بوجھ اب کسی بھی صورت ہلکا نہیں ہو سکتا ریان۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رو دی۔ اس بار ریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جب وہ رو کر خاموش ہوئی تو ریان نے فکر مندی سے اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ معروف، جب تک تم کچھ بتاؤ گی نہیں تو تمہارے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ تم میرے ساتھ شیئر کرو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ معروف کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کے بعد ریان سکندر کے اصرار پر وہ اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ ریان سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان کھوڑ دیا ہو۔ ہر جملے کے ساتھ معروف کی زندگی میں آنے والی تکلیفیں اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید حیرانی اور دکھ کی کیفیت میں تھا۔ معروف، اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ معروف نے حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھو معروف، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں انسانیت کے ناطے تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک لڑکی کو جسے جانتا ہوں اسے اسی طرح سڑکوں پر ڈھلنے کے لیے چھوڑ دوں۔ بالآخر تھوڑی دیر کی ضد کے بعد ریان سکندر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ریان سکندر ہاسپٹل سے اسے ڈسچارج کروا کر اپنے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا۔ لانچ میں بیٹھی صفیہ بیگم نے تیز نگاہوں سے ریان سکندر کے ساتھ آتی ہوئی لڑکی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ ریان سکندر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ رضیہ بیگم کی نگاہیں مسلسل ریان کے ساتھ موجود لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ ریان سکندر نے ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وضاحت کی۔ امی، یہ معروف ہے، یہ میری یونیورسٹی فیلو ہے اور ابھی کچھ مہینوں تک یہی رہیں گی۔ صفیہ بیگم نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان سکندر نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے حکم دیا معروف کو کمرے میں چھوڑیں اور یاد رہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ان کی عدت ختم نہیں ہو جاتی یہ یہی رہیں گی۔ عدت کے لفظ پر صفیہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ معروف کے ملازمہ کے ساتھ جانے کے بعد صفیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ریان، یہ کون لڑکی ہے اور عدت کی بات کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے؟ صفیہ بیگم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ریان سکندر گہری سانس بھرتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا۔ نہیں امی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ یہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ یونیورسٹی کے دور سے میں اسے جانتا ہوں اور اب جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی یہ یہی رہیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے اس فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نفرت ابھری، مگر پھر انہوں نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نہیں بیٹا، مجھے تمہارے فیصلے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ جیسے تمہاری مرضی۔ ریان سکندر نے خاموشی سے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ معروف کو ریان کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس دوران دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے معروف کے پردے کا خیال رکھا۔ معروف کو اس گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ ابھی تک اپنے ماضی کی غموں سے نہیں نکل پائی تھی۔ وہ مسلسل پریشان تھی کہ عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کہاں جائے گی۔ اسی طرح عدت کے مہینے گزر گئے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ معروف آج بہت عرصے بعد اچھے سے نہا دھو کر فریش ہوئی تھی۔ ریان سکندر نے ملازمہ کے ہاتھوں نئے کپڑے لا کر بھجوا دیے تھے۔ اس نے سادہ سی میرون رنگ کی قمیض کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کو کچھ دیر سوکھنے کے لیے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میرون رنگ میں چمک رہی تھی۔ وہ ابھی اسی سب میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اچھے سے دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ریان سکندر کھڑا تھا۔ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ریان سکندر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ معروف نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔
ریان سکندر دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے میں آ بیٹھا اور اس نے معروف کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ معروف ایک بار پھر سے ہچکچائی، مگر اسے ریان کی نیت پہ کوئی شک نہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ریان سکندر نے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے اس کے خدوخال میں کھو ہی گیا۔ معروف کے لمبے بھیگے بال اس کی کمر پر واضح ہو رہے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے معروف کو مخاطب کیا۔ معروف، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ معروف کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر پھر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے آپ انسانیت کے ناطے مجھے اپنے گھر لے آئے تھے اور اب آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ معروف کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ریان سکندر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں معروف، تم نہیں جانتی، مگر میں یونیورسٹی کے زمانے سے تم سے محبت کرتا ہوں، مگر شاید میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک مجھے معلوم ہوا تمہاری شادی ہو چکی تھی۔ معروف ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریان سکندر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں معروف، تمہیں شاید یقین نہ آئے، مگر یہی حقیقت ہے۔ معروف اگلے ہی لمحے تلخ ہوئی۔ آپ پلیز ابھی یہاں سے چلے جائیں، میں مزید کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتی۔ معروف کی نگاہوں میں حامد کا چہرہ گھوم گیا تھا، وہ بھی تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ریان سکندر خاموشی سے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، مگر پلیز سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ ریان سکندر یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معروف پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ معروف نے بہت سوچ سمجھ کر بالآخر ریان کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے جاتی تو کہاں جاتی، اور اس گھر میں وہ بغیر کسی رشتے کے رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ریان سکندر کے والد سکندر قریشی، جو کہ پچھلے 4 مہینوں سے بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، وہ بھی واپس آ چکے تھے۔ ریان نے ان کے سامنے ساری بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیے۔ معروف ویسے بھی انہیں بہت پسند آئی تھی، معصوم سی اور سلجھی ہوئی۔ بالآخر سب کی رضامندی پر ریان سکندر نے معروف سے نکاح کر لی۔ صفیہ بیگم اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ اس کی عدت ختم ہوتے ہی وہ اسے گھر سے چلتا کرے گا، مگر یہ کیا، یہاں تو پرانی محبتوں کے کھاتے کھل گئے تھے۔ صفیہ بیگم ریان سکندر کی سوتیلی ماں تھی، اس لیے اس کے فیصلوں میں بولنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ریان نے انہیں والدہ کی جگہ نہیں دی تھی، مگر پھر بھی ان کے بیچ ایک کھچاؤ سا تھا۔ اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد ریان سکندر دوسری عورت کو اپنی ماں کی صورت میں تسلیم نہیں کر پایا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے اندر ہی معروف کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ریان سکندر واقعی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ریان سکندر نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ کبھی بھی اس کی وجہ سے اس کی عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دن گزرنے لگے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ان کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ریان سکندر کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ معروف ماں نہیں بچ سکتی۔ اس نے معروف کا اپنے طور پر مکمل چیک اپ کروایا اور ڈاکٹرز نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں، جب اللہ پاک چاہے گا نواز دے گا۔ اس لیے اس نے معروف کا یہ گل دور کر دیا تھا کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو رپورٹس میں کلیئر نظر آتا، مگر سب کچھ کلیئر تھا، اس لیے وہ بہترین انداز میں معروف کو مطمئن کر چکا تھا۔ معروف نے بھی اب اس بات پر رونا چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد معروف کی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا، مگر دوسری طرف صفیہ بیگم کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اب یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ان کی زندگی میں؟ اتنی مشکل سے اس گھر پر میرا راج ہوا تھا۔ خیر میں بھی دیکھتی ہوں آخر کب تک یہ یہاں پر ٹکتی ہے۔ ان کی نگاہوں میں وہ وقت گھوم گیا جب انہوں نے سکندر قریشی کی بیوی کو مار کر اسے اس کی زندگی سے نکالا تھا تاکہ وہ سکندر سے شادی کر سکے۔ سکندر نے ریان کی والدہ علینا قریشی سے پسند کی شادی کی تھی، جبکہ صفیہ سکندر قریشی کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ شروع سے ہی سکندر کو پسند کرتی تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بزنس کی دنیا میں کامیاب ہوا تو اس کے دل میں پیسے کا لالچ بھی بڑھ گیا، مگر علینا سے اس کی اچانک شادی نے صفیہ کا دماغ گھما دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح علینا کو نوچ کر سکندر قریشی کی زندگی سے باہر نکال دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علینا کے لیے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔
ریان سکندر 5 سال کا تھا جب صفیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ صفیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور صفیہ کی والدہ اور سکندر قریشی کی والدہ بھی اپنے والدین کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ صفیہ کی ماں کا انتقال ہوا تو سکندر قریشی کی والدہ اپنی بھانجی کی محبت میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم کے دل میں علینا کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ سکندر کے دل میں اس کے لیے محبت دیکھ کر اسے شدید جلن کا احساس ہوتا۔ کچھ عرصے بعد سکندر قریشی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو جیسے صفیہ کا راستہ صاف ہو گیا۔ سکندر قریشی کی آفس جانے کے بعد وہ طرح طرح کے پلان بناتی۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچا۔ وہ علینا کو بہانہ بنا کر اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ راستے میں اس نے گاڑی روک کر علینا کو انتظار کرنے کا کہا کہ مجھے یہ ساتھ والی شاپ پر ایک کام ہے، تم یہیں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ علینا کبھی بھی اس کے دل میں موجود اپنے لیے نفرت محسوس نہیں کر سکی تھی، کیونکہ صفیہ چہرے پر اس قدر میٹھی بنتی کہ کوئی بھی یہ سمجھ نہ پاتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ صفیہ اسے چھوڑ کر گاڑی سے باہر نکل گئی اور شاپ کے پاس پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دور سے آتے ایک ٹرالے نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری اور گاڑی الٹتی ہوئی دور جا گری اور صفیہ بیگم نے شور ڈال دیا۔ علینا اس وقت 4 منتھ کی پریگننٹ تھی۔ وہ دوبارہ سے ماں بننے والی تھی، مگر اس حادثے میں وہ اور اس کا بچہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ سکندر قریشی پر اس حادثے کا گہرا اثر ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ریان سکندر پر بھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کو تو جیسے چپ کی مہر لگ گئی۔ صفیہ بیگم نے ہی انہیں سنبھالا اور اس سازش کو ایک حادثہ قرار دے دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سکندر قریشی کو اپنے قابو میں کر چکی تھی اور بالآخر اس کی سالوں کی حسرت پوری ہوئی۔ سکندر قریشی کو اس طرح اس گھر میں اس کے ساتھ رہنا مناسب نہ لگا، اس لیے انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ دولت اور سکندر قریشی کو پانے کے لیے ہی تو صفیہ نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ اس گھر پر اکیلے راج کرے گی، مگر اب ریان سکندر اس لڑکی کو ایک دم سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ ریان سکندر ہمیشہ شادی کے ذکر سے چڑھتا تھا، اس لیے صفیہ کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی شادی ہی نہیں کرے گا، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی شادی سے چڑھنے کی آخر وجہ کیا تھی۔ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کی شادی کسی اور سے ہو گئی تھی، مگر وہ لڑکی اب دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ صفیہ کو اپنے سارے منصوبے خاک میں ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صفیہ نے علینا کو اس کے ہونے والے بچے کے ساتھ ہی قتل کر دیا تھا، اس لیے اس سے بھی اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا اور وہ بانجھ نکلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریان کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گئی، مگر اب یہ ایک اور لڑکی جو اس محل نما گھر میں حکومت کرنے اس کے برابر آ پہنچی تھی، یہ بات صفیہ بیگم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچوں سے باہر نکلی اور موبائل اٹھا کر ایک پرانے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور رعبدار آواز گونجی۔ آج کیسے یاد کر لیا میڈم جی، اتنے سالوں بعد؟ صفیہ بیگم نے اس کے انداز کو نظر انداز کیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جو کام برسوں پہلے تم سے کروایا تھا وہی اب پھر سے کروانے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس بار منصوبہ کو یوں رکھنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف سے کہکا گونجا، آپ کے کام ہمیشہ ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر پیسہ لگے گا۔ دوسری طرف سے لالچ بھری آواز صفیہ کی کانوں میں پڑی، پیسے کی تم پرواہ مت کرو، جتنا پیسہ چاہو گے اتنا تمہیں ملے گا، مگر یاد رہے کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جانی چاہیے۔ اسے اغوا کر کے کہیں پھینک دو یا اسے جان سے مار دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ ریان کی زندگی میں واپس نہیں آنی چاہیے۔ نفرت بھرے لہجے میں حکم دیتے ہوئے انہوں نے کال کاٹ دی۔ معروف کو ریان سکندر نے قریبی پارک میں جانے کی اجازت دے رکھی تھی، وہ اکیلی وہاں جا سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ سارا دن گھر میں بیٹھی سوچوں میں الجھی رہتی تھی، اس لیے ریان خود ہی اسے ایک دن پارک لے گیا تھا اور پھر اس کے بعد معروف کا یہ معمول ہی بن گیا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا تھا، اس پارک میں جانا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھنا اسے بے حد دلچسپ لگتا تھا۔ اس کے دل کو ایک الگ ہی قسم کا سکون ملتا تھا۔ ریان سکندر معمول کے مطابق آفس گیا ہوا تھا اور معروف شام ہوتے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ ویسے بھی اسے کسی چیز پر پابندی نہیں تھی، وہ جہاں چاہے آ جا سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ پارک کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، کیونکہ وہ یہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پارک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سردیوں کا آغاز تھا، ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی۔
وہ پارک سے کچھ دور تھی جب مین روڈ سے گزرتے ہوئے ایک وین اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ان لوگوں نے اسے کھینچ کر وین میں ڈالا اور وہاں سے نکل گئے۔ 7 بجے جب ریان سکندر آفس سے گھر آیا تو مارو کو کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی ستیلی ماں صفیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ نے مارو کو کہیں دیکھا ہے؟ صفیہ بیگم اپنا سر ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ارے نہیں بیٹا، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، میں شام سے کمرے میں بند ہوں۔ وہ شاید پارک گئی ہوگی معمول کے مطابق، مگر اب تو کافی وقت ہو گیا ہے، اسے آ جانا چاہیے تھا، انہوں نے ناٹک کرتے ہوئے جواب دیا۔ ریان سکندر کے ماتھے پر فکر کی لکیریں پھیل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور پارک تک کا راستہ اس نے چھان دیا۔ پارک سے بھی وہ ہو آیا تھا، مگر ماروک کہیں بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی کو شہر سے دور لے آیا تھا۔ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے وہ آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کن راستوں پر نکل آیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ اس کا دل کسی خوف کے تحت لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، ایک بار اسے میرے حوالے کر دے، میں جان سے بھی بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ بے دہانی میں گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ریان سکندر کے گھر سے نکلتے ہی صفیہ بیگم نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ ہاں بولو، کہاں تک پہنچا منصوبہ؟ کیا تم لوگوں نے اس لڑکی کو مار دیا؟ دوسری طرف سے ہڑبڑاتی ہوئی آواز آئی۔ نہیں بی بی صاحبہ، اصل میں وہ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ صفیہ بیگم چلائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی؟ ایسے کیسے جانے دیا؟ جلدی ڈھونڈو اور اسے ختم کرو، ورنہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ صفیہ بیگم نے غصے سے چیختے ہوئے فون دیوار پر دے مارا۔ معروف جیسے ہی ہوش میں آئی تو اس نے خود کو وین میں نقاب پوش افراد کے حصار میں پایا، مگر اس کے دماغ نے فوری کام کیا۔ اس نے کوئی شور شرابہ کرنے کی بجائے ان میں سے ایک شخص کو مخاطب کیا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پہلے تو کسی نے جواب نہ دیا، مگر معروف کے مسلسل اصرار پر ایک شخص گرایا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، تم اس سے کیا کہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ معروف نے بہانہ کیا۔ نہیں، اصل میں مجھے واش روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے۔ اس کے مسلسل اصرار پر انہوں نے گاڑی ایک طرف روک لی اور ایک شخص اس کے ساتھ باہر آیا۔ معروف نے موقع پاتے ہی ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص چیخا اور زمین پر گر گیا۔ معروف گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ ننگے پاؤں، بکھرے بالوں اور ڈری سہمی ہوئی وہ سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ریان سکندر مسلسل گاڑی چلاتے ہوئے آس پاس دیکھ رہا تھا، جب دور سے دوڑتے ہوئے آتے وجود پر اس کی نظر پڑی۔ قریب پہنچ کر گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اسے پہچان آئی کہ وہ معروف ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر گاڑی روکی اور اس کے پاس پہنچا۔ معروف! وہ چیخا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ معروف خوف کے زیر اثر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پیچھے سے آتی آواز پر ریان پلٹا تو وہی آدمی اس کے قریب پہنچ گئے۔ ریان سکندر نے ان سے الجھتے ہوئے دونوں کو مار پیٹ کر قابو پا لیا۔ اس کے تشدد کے باعث ایک شخص نے سب کچھ اگل دیا۔ ہماری تمہاری بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو تمہاری ستیلی ماں نے حکم دیا تھا۔ ریان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مزید وضاحت کے بعد اس نے ان سب کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک شخص کو ڈگی میں ڈال دیا۔ معروف کو سیٹ پر لٹایا اور گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کچھ سکندر قریشی کے سامنے واضح کیا۔ اس شخص کی گواہی اور موجودہ ثبوتوں کال ریکارڈنگ کے پیش نظر سکندر قریشی نے وہیں کھڑے کھڑے صفیہ بیگم کو طلاق دے دی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ صفیہ بیگم سسکتی اور چیختی رہ گئی، مگر اب کسی کو یقین نہ آیا۔ ریان معروف کو کمرے میں لے گیا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ معروف، مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ معروف نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ آپ نے ہی تو میری حفاظت کی ہے ریان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک مجھے آپ جیسے شوہر سے نوازے گا۔ اسے کھونے کے احساس نے ہی ریان کی جان نکال دی تھی، اور اب اسے اپنے سامنے پا کر اسے ٹوٹ کر معروف پر پیار آ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی مزید کہے بغیر معروف کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے معروف کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور اس کے حواسوں پر مکمل طور پر حاوی ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہی اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی اور گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ سکندر قریشی نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ صفیہ بیگم کو قتل کے جرم میں سزا ہو گئی
اور ریان معروف کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا۔ معروف دن رات اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اس کے صبر کا صلہ اسے ریان اور اولاد کی صورت میں مل گیا تھا۔